بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرفہ کا دن اور اس کا روزہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 2 سالہ مغفرت کا روزہ قرار دیا، یعنی گویا کہ ہم سے اور آپ سے جو بے شمار خطائیں ہوتی ہیں، ایسی لغزشیں اور ایسی غلطیاں جن کا ہم شمار بھی نہیں کر پاتے ہیں، ایک بہترین موقع ہے کہ 9 ذی الحجہ کو ہم روزہ رکھیں، عرفہ کے نام پر روزہ رکھیں، جسے یوم العرفہ کہا جاتا ہے۔ 9 ذی الحجہ، 9ویں تاریخ، اس دن کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صحیح احادیث میں کہ یہ دن کا روزہ، ایک دن کا، یہ تمہارے لیے اس سال اور آگے آنے والے 1 سال کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، گناہیں وہ جو قابل مغفرت ہوں، خطائیں وہ جو معاف کی جا سکتی ہوں۔ یاد رکھیے کہ اسلامی تعلیمات میں ایسی غلطیاں اور ایسی خطائیں جو جان بوجھ کر ہوں اور اس پیمانے کی ہوں کہ کسی کے حقوق اس سے متعلق ہوں، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ یاد رکھیے کہ حقوق العباد کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے ادا ضرور کروائے گا۔ آپ نے کسی پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، حق چھینا ہے، تو آپ کو اسے دینا پڑے گا، اسے ادا کرنا پڑے گا۔ لیکن اللہ کے تئیں اپنی زندگی میں، عبادات میں، بہت ساری چیزوں میں بڑی ساری غلطیاں اور خطائیں ہوتی رہتی ہیں۔ ہم انسان ہیں، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، کبھی اس کا احساس ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا ہے، کبھی وہ علم میں آتی ہیں، کبھی نہیں آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بشارت دی ہے کہ ہم اس ایک دن روزے کا اہتمام کر لیں۔ کل کے بعد جو 9واں دن آنے والا ہے، کل ذی الحجہ کی 1 تاریخ ہے، اور 9واں ذی الحجہ جو آپ کا آئے گا، اس دن ہم ایک دن نفلی روزہ رکھیں، اور وہ روزہ ہمارے لیے سال رواں، کرنٹ سال اور بعد کے 1 سال کے خطاؤں کا مغفرت کا ایک ذریعہ بنے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس روزے کے ذریعے ہماری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ بہترین موقع ہے، اچھا موقع ہے کہ ہم اس طرح یاد رکھیں اپنے اس دن کو، اس کی اہمیت کو، اپنے گناہوں کو یاد کریں۔ یاد رکھیے، جب اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے، تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی خطاؤں پر نگاہ ڈالیں۔ انسان، اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے بڑا عظیم بنایا ہے۔ انسان اپنا محاسبہ کرے، اپنا جائزہ لے، اپنی غلطیوں کو ڈھونڈے اور اس کی اصلاح کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تو بشارت دے ہی دی ہے کہ ہم آپ کی، ہماری، ہم سب کی خطاؤں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرط ہے کہ ہم اپنی خطاؤں کو معاف کروانے کے لیے کوشش کریں۔ ایک دن کا روزہ رکھیں اور یاد کریں، اپنی زندگی کو آئندہ طے کریں، اپنی زندگی کو پاکیزہ بنانے کے لیے بہترین موقع ہے۔ یاد رکھیے، جیسے کوئی چیز صاف ستھری ہوتی ہے لیکن دھیرے دھیرے وہ یا تو میلی ہو جاتی ہے یا گرد آلود ہو جاتی ہے، اس پہ چیزیں پڑتی رہتی ہیں، متاثر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہماری آپ کی زندگی ہے، ہماری آپ کی روح ہے، ہمارا دل ہے، ہمارا دماغ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے اس روحانی کیفیت کو پاکیزہ بنانے کے لیے اس طرح کے عبادات کا اہتمام کریں، اور اس دن، جس دن ہم روزہ رکھیں، اپنا محاسبہ کریں، جائزہ لیں، موجودہ سال کا جائزہ لیں، اپنے رویے کا جائزہ لیں، لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ حقوق اسے ادا کرنے پڑیں گے۔ حقوق کے تعلق سے اسلامی تعلیمات بہت سخت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں ہمیشہ سخت رہے، اور قرآن مجید نے ہمیشہ ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ دیکھو، تم اپنی لغزشوں کو اللہ تبارک تعالیٰ سے درگزر کرنے اور معافی کا امید رکھو، لیکن لوگوں کے تئیں تمہارا رویہ اچھا ہونا چاہیے، بہتر ہونا چاہیے،
تم ان کے حقوق کو ضائع کرنے والے مت بنو، ان کے حقوق کو ادا کرنے والے بنو، ان کے حقوق کو دینے والے بنو، لوگوں کو اچھے سے اپنانے والے بنو۔ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں اپنا لے گا۔ وہ تو بار بار موقع دیتا ہے کہ اس سے معافی مانگی جائے تو وہ معاف کر دے، اس سے خطاؤں کے درگزر کی بات کی جائے تو وہ معاف کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہی اللہ کیا کرو، نام اسی کا لیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے اس کا نام لیا کرو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کر دینا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا، گھنٹی بجاؤ گی تبھی تو پتہ چلے گا کہ ہم لوگ آئے ہیں۔ اللہ حافظ۔